अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल फज्रि व लयालिन अश्र वश्शफ़इ वल वत्र वल्लैलि इज़ा यसर हल फ़ी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अल हज्जु अश्हुरुम मालूमात। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व यज़्कुरु इस्मल्लाहि फ़ी अय्यामिन मालूमात। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आप सभी हजरात भी एक मरतबा मोहब्बत के साथ, अदब के साथ, एहतराम और अज़मत के साथ दिल की गहराई से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। मेरे निहायत वाजिबुल एहतराम, काबिल एहतराम सामीन इज़ाम, अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, आज 27 ज़िलक़ाइदा सन 1447 हिजरी बमुताबिक 15 मई 2026 ईस्वी का अज़ीमुश्शान मुबारक दिन, जुमे का अज़ीम दिन है। और जुमे की मुनासिबत से हम सब इस वक्त बारगाह इलाही में बैठे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आज के जुमे की इस नशिश को कबूल फरमाए और जुमे के दिन की अव्वल हाज़री को अल्लाह ताला कबूल फरमाए और जुमे की तमाम रहमतों और बरकतों से हमें और पूरी उम्मत मुस्लिमा को माला माल फरमाए। दोस्तों, आज जिस टॉपिक और जिस मौजू
پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ آج میں نے جسے موضوع سخن بنایا ہے وہ ہے ذی الحجہ کے احکام اور اعمال۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں شرح صدر کے ساتھ صحیح اور سچی باتیں آپ حضرات تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم کے اندر آنے والے مہینے کی قسم کھائی ہے۔ ابھی 27 ذی القعدہ چل رہا ہے، 2 دن بعد یا 3 دن بعد ایک اور مہینہ داخل ہونے والا ہے جو ہجری کیلنڈر سال کا آخری مہینہ ہے، جسے ذی الحجہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ذی الحجہ، جو سال کا آخری مہینہ ہے۔ 12 مہینے ہیں، محرم سے شروع ہوا تھا یہ سال اور ذی الحجہ کے مہینے پر اینڈ ہو جائے گا، وہ آخری مہینہ ہے۔ تو ذی الحجہ جو مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے کے اندر ہمارے اعمال کیا ہونے چاہیے اور اس کے احکامات کیا ہے، اس کے بارے میں جانکاری ہمیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت دی ہے، بعض زمانوں کو بعض اوقات کو بعض زمانوں اور بعض اوقات پر فضیلت دی ہے۔ اور ایسے تو اللہ تعالیٰ کے سارے دن ہی اچھے ہیں، سارے مہینے ہی اچھے ہیں، لیکن مخصوص مہینوں پر کسی مہینوں کو اللہ نے فضیلت دی ہے۔ تو جو آنے والا مہینہ ہے ذی الحجہ کا مہینہ، یہ بہت ہی مقدس مہینہ ہے، بہت ہی محترم مہینہ ہے۔ 3 مہینے اشہر حرم کہلاتے ہیں، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، اشہر حج اور اشہر حرم، یہ تینوں مہینے کہلاتے ہیں۔ تو ذی القعدہ کا مہینہ 2 دن 3 دن کے اندر ختم ہو جائے گا، اس کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ آئے گا۔ تو ذی الحجہ کے مہینے کی فضیلت اللہ کے یہاں کیا ہے، کیا مقام اور مرتبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ فجر کے اندر بیان کیا ہے۔ سورۃ الفجر کیا ہے؟ پہلی آیت والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی، والفجر ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے شفع کی اور وتر کی۔ اب آپ ذرا سوچیں، غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فجر کے وقت کی قسم کھائی ہے اور 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، ولیال عشر۔ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی اہمیت بتانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی بات کو بیان کر دے تو پھر اس میں تردد اور شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔
لیکن حضرات مفسر نظام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جہاں جہاں بھی قسم کھاتے ہیں قرآن کریم میں، وہ انسان کے دل و دماغ کو اور اس کی فطرت اور اس کی نفسانیت کو دیکھ کر قسم کھاتے ہیں۔ انسان جب کسی چیز کی قسم کھا کر کچھ بیچتا ہے تو پھر اس کی ویلو سامنے والا سمجھتا ہے۔ تو اللہ انسان کی فطرت سے واقف ہے، اسی لیے اللہ کو قسم کھانی پڑی۔ تو فجر کی قسم کھا رہے ہیں اور 10 راتوں کی قسم کھا رہے ہیں۔ تو یہاں تو ایک پہلی بات یہی معلوم ہو گئی کہ فجر کی اہمیت بہت زیادہ ہے، جس پر میں نے پچھلے جمعے بھی کچھ باتیں عرض کی تھی کہ فجر کی نماز کی اہمیت کیا ہے، فجر کے وقت کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ نے جن کو ہدایت دی وہ باتیں انہوں نے لی اور فجر کی نماز کی اہتمام وہ کرنے لگے، اور جن کو اللہ نے ہدایت نہیں دی ان سے اللہ تعالیٰ سے میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں فجر کی نماز کی اہمیت سمجھائے اور فجر کی نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق دے۔ اور 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اب حضرات مفسر نظام فرماتے ہیں کہ 10 راتوں سے مراد، ایسے تو مختلف فی مسئلہ ہے کہ یہاں پر اللہ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، تو اس سے کیا مراد ہے، کون سی راتیں مراد ہے۔ تو حضرات مفسر نظام فرماتے ہیں کہ 10 راتوں سے مراد ایک قول کے مطابق یہی ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں جو آنے والے مہینے کے 10 راتیں ہوں گی ذی الحجہ کی، اور ایک قول کے مطابق فرماتے ہیں کہ 10 دن ذی الحجہ کے بہت اہم ہیں، اور 10 راتیں جو اللہ نے قسم کھائی ہے وہ 10 راتوں سے مراد رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں، رمضان مبارک کی آخری 10 راتیں ہیں۔ تو دونوں طرح کی روایتیں ہیں کہ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں اور 10 دن مراد ہے، اور ایک روایت کے مطابق رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 10 راتیں مراد ہیں۔ اکثر مفسر نظام کا فرمان ہے کہ وہ 10 دن اور 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد ہیں۔ بڑی اہم راتیں ہمارے سامنے آنے والی ہے جو ذی الحجہ کی راتیں ہوں گی اور ذی الحجہ کے دن ہوں گے۔ وہ 10 دن ذی الحجہ کے کیوں اہم ہے یہ سمجھنا ہے۔ حضرات مفسر نظام فرماتے ہیں، محدث نظام فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کے 10 دن اور 10 راتیں اہم اس لیے ہے کہ اس میں ایک عظیم ترین عبادت انجام دی جاتی ہے جسے حج کہتے ہیں، جسے حج کہتے ہیں۔ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں ہی حج ادا کیے جاتے ہیں، 8، 9، 10، 11 سے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جو حج جیسی اہم عبادت ہے وہ کب انجام دی جاتی ہے؟ وہ ذی الحجہ کے مہینے ہی میں انجام دی جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے 10 دن اہم کیوں ہے ذی الحجہ کے؟ وہ اس لیے ہے کہ ذی الحجہ کے 10 دن اہم اس لیے ہے کہ یہاں پر ایک عظیم ترین عبادت اور عظیم الشان عبادت قربانی بھی ہے۔ وہ کس میں؟ وہ ذی الحجہ کے ہی 10 دن میں ہے۔ تو ایک عظیم ترین عبادت حج بھی انجام پاتا ہے انہی 10 مہینوں میں، انہی 10 دنوں میں، اور عظیم ترین قربانی اور عظیم الشان عبادت جسے قربانی کہتے ہیں وہ بھی انہی 10 دنوں میں انجام دیا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ حضرات محدث نظام فرماتے ہیں کہ انہی 10 دنوں میں اللہ نے روزے رکھنے کو بھی عظیم ترین ثواب دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔
تو 10 دنوں کے اندر روزہ رکھنا بھی بہترین عبادت اللہ کے حبیب علیہ السلام نے قرار دیا ہے۔ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ ان 10 دنوں میں روزہ رکھنے پر اللہ کتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حدیث کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ان 10 دنوں میں 9 روزہ کوئی انسان رکھتا ہے، ایک ذی الحجہ سے شروع کرتا ہے، تو ایک روزہ اگر ذی الحجہ کا کوئی رکھتا ہے تو 1 سال کے برابر اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرماتے ہیں۔ انسان اگر 1 سال کنٹینیو روزہ رکھ کے جتنا ثواب اسے ملنا ہے، ذی الحجہ کے 1 دن میں روزہ رکھنے پر اللہ تعالیٰ 1 سال کے ثواب کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب اگر آدمی 9 دن روزہ رکھے گا تو کتنا ثواب وہ کما لے گا۔ تو اسی لیے 10 دنوں کی فضیلت ہے، اور بھی بہت ساری باتیں ان 10 دنوں کی فضیلت پر حضرات محدث نظام نے بیان کی ہے، جس کا ہم جو ہے اپنی زبان میں بیان بھی نہیں کر سکتے مختصر وقت میں۔ تو آنے والا مہینہ ایسا عظیم الشان مہینہ ہے جسے ذی الحجہ کہتے ہیں، وہ ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ وہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ کیا ہے؟ نیکیوں کا سیزن، لوٹ مار کرنے کا سیزن نیکیوں کے لیے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر ذی الحجہ کا 1 روزہ انسان رکھ لے، 1 سال کے روزے کے برابر اسے ثواب اللہ تعالیٰ عنایت فرما رہے ہیں، تو یہ کوئی معمولی بات ہے؟ تو اسی لیے حضرات محدث نظام فرماتے ہیں وہ آنے والا مہینہ ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ وہ لوٹ مار کرنے کا مہینہ ہے نیکیوں میں۔ اور اسی طریقے سے اس ذی الحجہ کے مہینے کی اہمیت اسلام کی آمد کے بعد فضیلت اس 10 دنوں کی نہیں ہے، ان ذی الحجہ کے مہینے کی نہیں ہے۔ اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں جو لوگ تھے وہ بھی ذی الحجہ کے مہینے کا احترام کرتے تھے، جیسے شوال کے مہینے کا احترام کرتے تھے، ذی قعدہ کے مہینے کا احترام کرتے تھے، ذی الحجہ کا بھی اہتمام کرتے تھے۔ حضرات علماء کرام فرماتے ہیں اگر باپ کا قاتل، کسی نے کسی کے باپ کو اگر قتل کر دیا ہے، باپ کا قاتل بھی اگر اس کے سامنے سے گزر جاتا تو اس مہینے کی حرمت کو سامنے رکھ کر اسے روکتا تک نہیں۔ اندازہ لگائیے کہ باپ کا قاتل ہے، کون چھوڑ دے گا؟ میرے باپ کو، آپ کے باپ کو اگر کوئی قتل کر دے تو اسے کون چھوڑے گا؟ لیکن حضرات علماء کرام فرماتے ہیں زمانے جاہلیت میں اتنی خون ریزیاں ہونے کے باوجود، چھوٹی چھوٹی باتوں میں خون ریزیاں ہو جاتی تھی، لڑائیاں ہو جاتی تھی، اور زمانے تک لڑائیاں چلتی رہتی تھی، لیکن اس زمانے میں بھی ان مہینوں کا احترام وہ رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ باپ کے قاتل کو بھی وہ ان دنوں میں چھوتے تک نہیں۔ تو ذی الحجہ کا مہینہ بہت ہی محترم مہینہ ہے۔ حضرات علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس مہینے کو عام مہینوں کی طرح نہ گزارا جائے، جیسے عام مہینے ہم گزارتے ہیں غفلت میں، لاپرواہی میں، گپ شپ میں، فضول چیزوں میں وقت لگا کر، موبائلوں میں، انٹرنیٹ میں، سوشل میڈیا میں، عام مہینوں کو جو ہم ایسے ہی گزار دیتے ہیں، حضرات محدث نظام فرماتے ہیں یہ آنے والا مہینہ عام مہینوں کی طرح نہ گزاریے، عام دنوں کی طرح نہ گزاریے، بلکہ ایک ایک سیکنڈ کو، ایک ایک دن کو اہمیت دیجیے۔ اور علماء کرام تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کے 1 دن کا روزہ 1 سال کے برابر ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور اس کی راتوں میں عبادت کرنے پر شب قدر کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر! شب قدر کتنی اہم ترین رات ہے، جس کے بارے میں سورہ
قدر کے اندر اللہ نے واضح طور پر 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا اس رات کو. حضرت محدث نظام فرماتے ذی الحجہ کے 10 دنوں کی جو یہ راتیں ہیں، ایک ایک راتیں شب قدر کے راتوں کے برابر ہیں. ایک ایک رات میں اگر آپ عبادت کریں گے تو شب قدر کی عبادت کے برابر آپ کو ثواب ملیں گے. اب اندازہ لگائیے کتنے اہم دن آنے والے ہیں. آج جب 27 ذی القعدہ ہو گیا، 28 29 اگر 29 کا چاند آیا تو اتوار کے دن سے پہلا مہینہ شروع ہو جائے. آج 27 ہے، جمعہ ہے، کل ہفتہ 28 اتوار کو رات میں جو ہے چاند دکھ جائے گا. تو دیکھیے بہت ہی جلد وہ مہینہ ہمارے سامنے آنے والا ہے. اسی لیے اس کے لیے ابھی سے ہی آپ اور میں کوشش کریں گے کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ روزہ رکھنے کی کوشش کریں گے. 9 دن آپ اگر کنٹینیو روزہ رکھ لیے، پھر ان 9 دنوں میں 9واں جو دن آئے گا یوم عرفہ کا دن آئے گا. کتنا اہم دن ہے یوم عرفہ کا، کہ جس دن شیطان اپنی پورے سال بندوں پر محنت کرنے پر جو بندوں کو راہ راستے سے بھٹکاتا رہا، سال بھر یوم عرفہ کے دن، عرفہ کے دن وہ اپنی منہ پر جو ہے مٹی مارتا ہے کہ آج اللہ نے عرفے کے دن پوری محنت پر میرا پانی پھیر دیا، پچھتاتا ہے. تو وہ عرفے کا دن بھی ان 9 دنوں میں آنے والا ہے. اور عرفے کے دن کا روزہ حضرات محدث نظام نے فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا عرفے کے دن کے روزے کے بارے میں، سئل عن صوم عرفہ فقال یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، کہ جو انسان عرفے کے دن کا روزہ رکھتا ہے، 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالی اسے گزشتہ 1 سال کے گناہ اور گزشتہ کے گناہ معاف کرنے کے بعد آنے والا 1 سال کا گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. گزشتہ 1 سال کے گناہ جو صغیرہ ہوں اور آئندہ 1 سال کے گناہ جو صغیرہ ہوں، پورے 2 سال کے گناہ گویا کہ عرفے کے دن کے روزہ رکھنے پر معافی کا اعلان ہے. اور پھر سال بھر روزے کا ثواب الگ ہے. 1 دن کا روزہ 1 سال کے برابر ہے نا. ذی الحجہ کے 9 دنوں میں اگر انسان روزہ رکھتا ہے، 1 رکھتا ہے، تو سال بھر کا ثواب پھر اسے الگ سے ملا. تو اس کے لیے کیا آپ اور میں تیاری نہیں کریں گے؟ ایک تاجر، ایک بزنس مین سیزن کے لیے جو ہے تیار رہتا ہے کہ جیسے ہی سیزن آئے وہ اس سیزن میں پورا مال جو ہے لگا دیتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہ سیزن اگر میرا گیا تو پھر آنے والا دن جو میں کیسے گزاروں گا مجھے معلوم نہیں. تو وہ پوری طرح تیار رہتا ہے. تو یہاں پر تو ہم سبوں کے لیے نیکیوں کا سیزن پھر اللہ تعالیٰ داخل کر رہے ہیں. ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ وہ رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، فضیلتوں کا مہینہ ہمارے سامنے آنے والا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ. تو اس کے لیے پوری طرح ہمیں اور آپ کو تیار رہنا ہے. اسی لیے حضرات محدث نظام نے فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ ان دنوں میں عبادت کرنے پر دیکھے ثواب اللہ کو کتنا پسند ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما العمل في ایام افضل من العمل في عشر ذی الحجہ قیل ولا الجہاد فی سبیل اللہ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشیء. یہ سنن دارمی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عشر ذی الحجہ کی عبادت سے کسی اور دن کی عبادت افضل نہیں. لوگوں نے عرض کیا، صحابہ نے عرض کیا، حضور نے جب فرمایا کہ عشر ذی الحجہ کے دنوں میں عبادت کرنے سے کسی اور دن کی عبادت اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے جتنا ان دنوں میں پسند ہے، تو لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی، یعنی اللہ کی راہ میں جو انسان جہاد کو جاتا اس عبادت سے بھی افضل ہے ان 10 دنوں کی عبادت۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، دیکھیے آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں سوائے اس مجاہد کے جو اپنی جان اور مال دونوں لے کر اللہ کی راہ میں نکلا، پھر کسی چیز کے ساتھ واپس نہیں آیا۔ یعنی مجاہد فی سبیل اللہ کی عبادت سے بھی بڑھ کر اللہ کو پسند ہے ان 10 دنوں میں عبادت، دنوں کی عبادت اور راتوں کی عبادت۔ مجاہد فی سبیل اللہ، جس کے اندر انسان جان دیتا ہے، مال دیتا ہے، اپنا سب کچھ قربان کر دیتا، اس عبادت سے بھی بڑھ کر عبادت جو پسند ہے ان 10 دنوں کے اندر کی عبادت اللہ کو پسند ہے، سوائے اس مجاہد کے۔ حضور علیہ السلام نے پھر استثناء کیا کہ اس مجاہد کے سوا جو اپنی جان لے کر نکلا راہ خدا میں، مال بھی لے کر نکلا ایسا کہ گیا تو آیا ہی نہیں، مال بھی لٹا دیا، جان بھی لٹا دیا، سوائے اس مجاہد کے، بس اسے صرف الگ کیجئے، نہیں تو ہر مجاہد فی سبیل اللہ کے عمل سے افضل ترین عبادت ہے ان 10 دنوں کی عبادت۔ تو اب آپ کو میں کیا کانفیڈنس کرنے کے لیے بولوں، اس سے بڑی اور چیز کیا کانفیڈنس دے سکتا ہوں، کیا یقین دلا سکتا ہوں؟ اس سے بڑی چیز حضور کی حدیث سے ہمارے سامنے اور کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا والفجر ولیال عشر ایک طرف، پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہم قرآن کو سمجھتے ہیں، حدیث نبوی کے ذریعے سے ہم قرآن کو سمجھتے ہیں، حضور کی حدیث یہ ہے۔ تو اسی لیے ان دنوں میں، آنے والے دنوں میں روزہ رکھنے کا بھی اہتمام ہم اور آپ کریں گے، اور ایک رات میں عبادت بھی کریں گے نہیں انشاءاللہ، ضرور کریں گے، خود بھی عبادت کریں گے، اپنے گھر والوں کو بھی عبادت میں مشغول کریں گے، اور خصوصاً ان 10 دنوں میں اللہ کا ذکر کثرت سے کیجیے گا۔ قرآن کریم میں ہی ہے سورہ حج کے اندر وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، کہ اللہ کا ذکر ان دنوں میں، ان متعین دنوں میں کرنا ہے، تو اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اب حضرات محدث نظام فرماتے ہیں اللہ کے ذکر سے کون سی تسبیح ہے؟ حضرات علماء کرام نے فرمایا لا الہ الا اللہ اہم تسبیح ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ تسبیح آپ رات و دن پڑھتے رہیں۔ کتابوں کے اندر لکھا، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں آ رہا ہے کہ جب ان دنوں میں کوئی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں بھی نکلتے تو زور سے تسبیح پڑھتے ہوئے بازار میں داخل ہوتے، سبحان اللہ کی تسبیح پڑھتے، الحمدللہ کی تسبیح پڑھتے، لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھتے رہتے تھے، اور صرف آہستہ نہیں، زور سے بازاروں میں بھی اگر جاتے تو یہ تسبیح پڑھتے ہوئے جاتے۔ اب اندازہ لگائیں کہ ان کے لیے کتنے اہمیت کے حامل یہ دن ہوں گے کہ بازاروں میں بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ گھر میں تو پڑھنا ہی ہے، تو گھر میں بھی اٹھتے بیٹھتے پڑھیے، چلتے پھرتے پڑھیے، سونے کے وقت پڑھیے، ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ اور دوسری چیز ہے قرآن کریم کی تلاوت۔ ان 10 دنوں میں قرآن کریم کی تلاوت اہتمام سے کیجیے، چھوڑنا نہیں، ہر روز ہو سکے تو 1 پارہ پڑھیے، حافظ قرآن ہے تو وہ 2 پارہ ہر روز پڑھے، حافظ قرآن نہیں ہے تو ناظرہ خواہ ہے تو وہ 1 پارہ ضرور پڑھے، اگر 1 پارہ بھی نہ پڑھ سکے تو کم از کم آدھا پارہ دن میں یا رات میں پڑھ لے، کیونکہ رات میں پڑھ لے تو شب قدر کے برابر عبادت اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے، عبادت پر ثواب دیں گے، اور دن میں پڑھ لے تو پھر اور ہی نور ہے۔ تو دن میں بھی کرنا ہے تلاوت قرآن کریم، اور رات میں بھی، جو دن میں نہ پڑھ سکے وہ رات میں کر لے، رات میں تلاوت کا اہتمام نہ کر سکے دن میں کر لے۔ اور خصوصاً ایک اور چیز ان 10 دنوں میں جو نہ کرنے کا ہے وہ ہے اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا، اپنے آپ پر بھی ظلم نہیں کرنا ہے، دوسروں پر بھی ظلم نہ کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں جب خصوصی ایام ہوتے ہیں
مخصوص کچھ ایام ہوتے ہیں، جیسے حج کے اراکین ہیں یا حجاج کرام جب اب گئے ہوئے ہیں حج کے اندر تو ان کے لیے یہ مخصوص دن ہے۔ اب وہاں پر بھی اگر وہ جا کر گناہ کرے تو کیا گناہ کا وبال خطرناک نہیں ہوگا؟ تو مخصوص دنوں کے اندر گناہ کرنا گناہ کا ڈبل وبال ہوتا ہے، ڈبل اللہ کی طرف سے سزا ملتی ہے۔ تو مخصوص دنوں میں گناہ کرنا اور بھی وہ خطرناک بن جاتا ہے گناہ۔ اب مثال کے طور پر حرم کعبہ ہے، وہاں پر درخت کاٹنا منع ہے، کسی پرندے کو مارنا منع ہے۔ تو اب دیکھیے اللہ نے اس گناہ کو سخت بناتے ہوئے اس کے اوپر دم بھی واجب کر دیا، دم بھی واجب کر دیا۔ تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو مخصوص ایام ہیں ان میں گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو خود اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے۔ میں نے پہلے بتایا موبائل اور انٹرنیٹ کی دنیا میں بہت زیادہ مت لگیے، خرافات کی دنیا ہے، وہ بہت زیادہ لگیں گے تو نفس آپ کنٹرول نہیں کر پائیں گے۔ شیطان کو ہم پوری طرح اپنے اوپر حاوی نہ دے پائے، ایسا ہمارے اندر اتنی پوزیشن نہیں ہے۔ تو کیا کرنا، ایسی جگہوں پر ہم کیوں جائیں؟ مثال کے طور پر موبائل ہے، رات میں کیوں چلائیں، دن میں کیوں چلائیں، اور ایسی چیزیں کیوں نکالیں جہاں پر گندا ہی گندا ہے؟ تو اس سے پرہیز کرنا ہے، سوشل میڈیا سے زیادہ سے زیادہ پرہیز کرنا ہے، انٹرنیٹ سے پرہیز کرنا ہے۔ قرآن کریم نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان دنوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، اور ظلم کرنے سے مراد حضرات مفسر نظام فرماتے ہیں گناہ کرنا ہے۔ تو اپنے آپ پر ظلم نہ کریں، گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم نہ کریں، لوگوں کو مار کر، لوگوں کی چیزیں لے کر، لوگوں کو بدنام کر کے ظلم اپنے آپ پر نہ کریں۔ تو گناہوں سے بھی بچنا ہے، تسبیحات کا بھی معمول رکھنا ہے، اور ایک چیز کا اور خیال کرنا ہے، جیسے ہی میں نے بتایا کہ ذی الحجہ کا مہینہ داخل ہو جائے گا تو اس کے بعد حضرات علماء اکرام نے فرمایا جن کے اوپر قربانی واجب ہے ان کے لیے مستحب عمل یہ ہے کہ وہ بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ تو اب میں نے بتایا کہ آج ذی القعدہ کی 27 تاریخ ہے، یعنی 20 پر 7 تاریخ ہے، 2 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد چاند نظر آ جائے گا۔ تو اب اس سے پہلے ہی ہمیں کیا کر لینا ہے، اپنے آپ کو صاف پاک کر لینا ہے۔ بال اگر آپ کی بے ترتیب ہے تو آپ کاٹ لیجئے، ناخن آپ کے بڑے ہوئے تو کاٹ لیجئے، کیونکہ 10 دن کے اندر ناخن کاٹنا ان لوگوں کے لیے بہتر نہیں ہے۔ مستحب عمل یہ ہے کہ وہ نہ کاٹے جن پر قربانی واجب ہے۔ تو آج ہی آپ بال کاٹنے کا، ناخن کاٹنے کا، صفائی ستھرائی کا اہتمام خود بھی کر دیں، گھر والوں کو بھی جا کر بتا دیں۔ آپ کی اہلیہ، آپ کی بیگم پر اگر قربانی واجب ہے تو ان کو بھی بتا دیں کہ مہینہ داخل ہونے والا ہے، چاند دکھنے والا ہے، اس سے پہلے تم پاک اور صاف ہو جاؤ۔ اور جن کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے ان کے لیے بھی بہتر عمل یہی ہے کہ وہ بھی چاند دیکھنے سے پہلے ناخن اور بال کاٹ لیں، مہینہ داخل ہونے کے بعد وہ بھی بال نہ کاٹے تو افضل قرار دیا، کیونکہ ہماری اور ان کی مشابہت حج والوں سے ہونی ہے۔ جیسے حج والوں پر حرام ہے بال کاٹنا، ناخن کاٹنا جائز نہیں ہے، تو ان کی مشابہت ہم کریں گے تو علماء کرام لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک نیک بندوں کی مشابہت اختیار کرنے پر جو اجر ان کو دیتے ہیں وہی ہمیں بھی دیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم بھی ان کی مشابہت اختیار کر لیں گے تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ، اگرچہ ہم نہیں جا پائے ہیں حج کو، ہم گھر پر ہی رہ کر یہ ثواب کما سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً آنے والے مقدس ایاموں کی اللہ تعالیٰ ہمیں پوری حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، ان راتوں میں، ان دنوں میں عبادت اخلاص کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔